جگہ کہ اہم ترین چیز آج یہ ہے کہ آپ کے دستور میں بولنے اور پریویسی کی آزادی ہے۔ یہ حق ایک ایس آر او سے ختم کس طرح آپ کی حکومت کر رہی ہے؟ ریاستی اور نجی دونوں عنصر کی جو سپرویژن اور نگرانی ہے وہ جمہوری معاشرے کی آزادیوں پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے، اور اگر ایسا مناسب حفاظتی اقدامات کے بغیر کیا جائے خرم صاحب، تو اس سے تو جمہوری آزادیوں اور فریڈمز پر خوفناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ کی حکومت ہماری جمہوری آزادیاں سلب کرنا چاہتی ہے؟ جی، میں تو بڑے ادب سے کہوں گا کہ پوری دنیا میں ایسے قوانین ہیں جو اس ناپسندیدہ عمل جو شہریوں کی جو ٹیپنگ ہے اس کی اجازت دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ اس کو میں ریاستی معاملات کو چلانے کے لیے، خاص طور پہ جو دہشت گردی کے ایشوز ہیں، کرائم ہے، ایسپیوناج ہے، اس کے لیے ریاست کو ضرورت پڑے گی کہ وہ یہ کام کرے۔ لیکن وہ کام جو پاکستان میں اب تک ان ریگولیٹڈ ہو رہا تھا، وہ اگر اندھیرے سے نکل کر قانون کی روشنی میں آ رہا ہے تو یہ ایک پیش رفت ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں شفافیت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ تو اگر جو ابھی تک ہم اتنے 75 سالوں سے یہ ایک بند ڈبہ تھا، یہ جو فون ٹیپنگ کا، اب اگر اس کو بہرحال کسی ضابطے کے اندر لایا جا رہا ہے اور اس میں سیف گارڈز بھی انٹروڈیوس حکومت کرے گی، تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری آئے گی، بجائے یہ کہ یہ مستقل اس اندھیرے کا شکار ہے۔ کیونکہ یہ تو ہم سب کو واضح ہے کہ یہ کام ابھی تک اندھیرے میں ہو رہا تھا، اب اگر یہ روشنی میں آتا ہے تو ہمارے لیے بہتری ہے، کیونکہ پھر اس کو عدالتوں میں چیلنج کیا جا سکتا ہے صحیح طریقے سے، اس کے جو پورے پروسیسز ہیں پارلیمان اس کو دیکھ سکتی ہے۔ تو بہرحال پہلے سے زیادہ اس کے اندر جو قانون کا عمل دخل ہے وہ ایک پیش رفت ہے۔ خرم دستگیر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ان ریگولیٹڈ ہمیشہ سے تھا، آپ اس کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی وضاحت نہیں آپ کی حکومت نے دی، اور آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا، میں نے بھی ابتدائی میں بتایا کہ یقیناً ہمیں دہشت گردی کے افرید کا سامنا ہے، ناسور کا سامنا ہے، لیکن سر مسئلہ یہ ہے دہشت گردوں کی لسٹیں بنا لی جائیں نا، پھر 24 کروڑ آبادی کو تو آپ مشکوک نہیں بنا سکتے ایک ایس آر او کے تحت، مہر بخاری یا خرم دستگیر کو تو آپ ٹیپ نہیں کر سکتے، شیڈیول 10 والوں تک محدود رکھا جائے ان ٹیپنگز کو جن کی سرگرمیاں مشکوک ہیں۔ اب یہی جو پیش رفت یہی ہے کہ اب ہم سب اس کے پروسیجرز کو پڑھ سکتے ہیں، ہم اس پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ دنیا میں عام طور پر یہی رائج ہے کہ کوئی سیمی جوڈیشل آفیسر یا میجسٹریٹ، یا بعض ملکوں میں باقاعدہ ججز کے سامنے ایجنسیز اپنی جو وارنٹس ہیں وہ لے کر جاتے ہیں اور اس کی باقاعدہ اجازت لے جاتی ہے، اور اس کے لیے جو ابتدائی ثبوت ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں کہ اب وہ ثبوت اس حد تک آ گئے ہیں کہ ہمیں فون ٹیپنگ کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اسی طرف جانا ہے جس طرح باقی دنیا ان پریکٹسز کی اجازت دیتی ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ، اب جس طرح میں نے کہا جو ابھی تک 75 سال اندھیرے میں تھا، یہ کام سامنے آئے گا، ہم سب پڑھیں گے، اس کے اوپر ہم بات بھی کر رہے ہیں جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو اس طرح بات کرنے کی ہمارے پاس صرف ایک ہوا میں ہم بات کرتے تھے کہ اچھا جی ہمیں اس نے یہ کر دیا یا وہ ٹیپ سامنے آ گئی۔ اب اگر پروسیجرز بننا شروع ہو گئے ہیں تو یہ ایک آغاز ہے، ہم اس پر بحث کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں اس شفافیت کی طرف جانا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس کی ضرورت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال اس میں جو شہریوں کے آئینی اور سیاسی حقوق ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ایجنسیوں نے آپریٹ کرنا۔ خرم صاحب، ٹرانسپیرنسی تو نہیں ہے ابھی، لیکن میں اس سے پہلے کہ میں ٹرانسپیرنسی کے اوپر آؤں اور جس ضرورت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ٹیلی فون ٹیپنگ صحیح ہوگی اگر شواہد کی بنیاد پہ ہو رہی ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، نہ ہی ہونا چاہیے کہ ٹیپنگ کی بنیاد پہ بعد میں آپ شواہد اکٹھا کرنا شروع کریں، کیونکہ جنیرک الفاظ تو کسی کے پیغامات یا بات سے نکال کے اس کے پیچھے پڑا جا سکتا ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے پوری دنیا میں، چلو ہوتا ہے، لیکن اس کی آڑ میں اگر آپ سیاسی مخالفین کے پیچھے جائیں گے، عمران خان کے فار انسٹنس، تو یہ تو ماضی میں ہوتا یہ رہا ہے، اور آپ لوگ بھی اس کو آج جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور اس کی اب اسی کی آڑ میں ہر عام شہری کے اوپر اب ٹیپنگ ہو سکے گی، اس کی آزادی جو ہے وہ سلب ہوگی، اور یہ آپ کا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ پارلیمنٹ میں پہلے بحث ہوتی، پھر ایس آر او ایشو ہوتا، تو مجھے سمجھ بھی آتی کہ آپ ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے ہیں۔ جی، میں اسی طرف جا رہا تھا کہ یہ ایس آر او جو ہے حتمی نہیں ہے، اور اول تو حکومت نے خود قدم اٹھانا ہے یہ کہ وہ اس کو پارلیمان میں لے کر آئے، لیکن پارلیمان میں اراکین موجود ہیں جو اب اس ایس آر او کو باقاعدہ طور پہ اب چونکہ روشنی کے اندر آ گیا ہے تو اس کو ڈسکس کریں، اس کو ریفائن کریں، تاکہ جو پروٹیکشن ہے ہمارے جو حقوق کی وہ بھی رہے، لیکن اس طرح جو اجتماعی حقوق ہیں کہ
कि हम दहशत गर्दी से लड़ सकें, या वो लोग जो एस्पियोनाज में या लार्ज स्केल स्मगलिंग में मुलविस हैं, दूसरे क्राइम्स में मुलविस हैं, उनको बहरहाल पकड़ने में और अदालतों के सामने लाने में आसानी हो। क्योंकि एक और जो अगला स्टेप इससे होगा, मेरी तवक्को है, वो ये है कि फिर अगर ये बाकायदा किसी कानून के तहत आ जाता है, फिर अदालतों में इसकी जो एविडेंस है, जो अभी एडमिसिबल नहीं है ज्यादा केसेस में, वो एडमिसिबल होना शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा शायद कानून की जो एक इतलाक है, उसमें भी आने वाले सालों में कुछ मुआवनत होना शुरू हो जाए एजेंसियों को, जो इस वक्त उन्हें हासिल नहीं है। सर, वजीर कानून ने भी कहा ये नया कानून नहीं है, ये बात सही है, लेकिन पहले हुकूमतों की तरफ से इजाजत देनी पड़ती थी फॉर स्पेसिफिक केसेस। अब आप लोगों ने ब्लैंकेट इजाजत दे दी है। और जिधर अभी आप फरमा रहे थे कि सेफ गार्ड्स इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे, सर मसला ये कराए जाएंगे क्यों? पहले क्यों नहीं करा दिए गए और फिर एसआरओ इशू किया गया? पहले डिबेट क्यों नहीं होगी? पहले सबको एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? एक ही रविश है आपकी हुकूमत की, मिलिट्री ऑपरेशन अनाउंस कर देते हैं, फिर उसकी वजाहतें देते फिरते हैं, उसको वाटर डाउन करते हैं। इसी तरह बजट के ऊपर इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड नहीं लेते, फिर बैकफुट पे जाना पड़ता है। बार बार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन प्राइवेसी के हक को बुनियादी हक करार देता है। खुरम साहब, आइन का आर्टिकल 14(1) पढ़ लीजिए, इस बात की तस्दीक करता है कि इंसान का वकार कानून के ताबे घर की राजदारी की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। अब उमर अयूब का कहना है कि फोन टैपिंग की इजाजत करके तो आप लोगों ने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा है, खुद आप सब जेल में जाएंगे इस काले कानून के तहत। नहीं, देखिए, मैं फिर कहूंगा कि ये प्रैक्टिस तो जारी है पहले से ही, और टोटली अनरेगुलेटेड जारी है। इस एसआरओ के जो तरीकेकार है उस पर बहस हो रही है, जिस तरह हम कर रहे हैं, लेकिन अब इसको अगर ये रोशनी में सारा मामला आ गया है और कानून की तरफ ये हम बढ़ रहे हैं, तो फिर जो है वो उमर अयूब साहब को चाहिए कि वो खुद भी बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इसको पार्लियामान में, लेकिन अभी तक तो ऑपोजिशन ने पार्लियामान में सिर्फ दंगा फसाद किया है और नारे लगाए हैं और शोर मचाया है और धमकियां दी हैं। अब वक्त आ गया कि इस तरह के संजीदा मामलात हैं, उन संजीदा मामलात को संजीदगी से वो टैकल करे ना। वहां तो अगर हुकूमत की तरफ से अगर इस मामले में अभी तक कोई खुलकर बात नहीं कहेगी, तो ये ऑपोजिशन का भी जो फर्ज है कि वो इस मामले को संजीदा लेकर बजाय नारे लगाए पार्लियामान में खड़े होकर इसको सीरियसली टेकअप करें, ताकि फिर इसका बाकायदा तौर पर जवाब आए। इसी तरह कौमें आगे बढ़ती हैं, या पार्लियामान में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है कि अगर हुकूमत की तरफ से कोई कोताही है, ऑपोजिशन जो है संजीदगी का मुजाहरा करते हुए इसको स्टेप इन करके तो स्टेप इन करें। और वैसे तो मेरी ये भी तवक्को है कि मेरे जो कॉलीग्स अब हुकूमत में और काबीना में है, वो खुद इस मामले में आकर जो है इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। वो शहबाज शरीफ साहब की और उनकी जो काबीना है, उनको अब ये एहसास उम्मीद है कि हो चुका होगा कि आज 21वीं सदी में जो कम्युनिकेशन है, इबलाग है, वो तो हुकूमत करने का गालिब हिस्सा वही है कि आपने अपने जो भी स्टेप्स आप ले रहे हैं उनको आप किस तरह कम्युनिकेट करें। तो वहां एक खला है जिसे पूरा करने की बहुत जरूरत है।